بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ میں ہوں ڈاکٹر داؤد خان۔ دیکھتے ہیں آج کے اخباروں کی بڑی سی سرخیاں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ US Senate votes down effort to withhold weapons to Israel amid Gaza war۔ یہ کچھ سینیٹرز تھے، انہوں نے سینٹ میں US سینٹ میں یہ بل پیش کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے۔ یہ بل پھر مسترد ہوا، اس کے خلاف تقریباً 79 ووٹ آ گئے اور حمایت میں 18 ووٹ آ گئے، اور یہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو ہتھیاروں کی فروخت بند نہیں کریں گے، بلکہ فلسطینیوں پر جینوسائیڈ کرنے کے لیے ہم اسرائیل کو ہتھیار فراہم کریں گے۔ دوسری خبر ہے ہیڈ آف ایران ایٹامک ایجنسی آرڈر ایکٹیویشن آف نیو سینٹریفیوجز۔ ایران کے ایٹامک ایجنسی کے ہیڈ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ نئے سینٹریفیوجز کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور یہ اس کے ایٹامک پلانٹ کی تصاویر ہے سینٹریفیوجز کی۔ انہوں نے ایٹامک پر کام شروع کر دیا۔ خامنئی کے پرسنل سیکرٹری لارنجانی صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ حزب اللہ سگنیفیکنٹ ویپنری کوڈ چینج وار ڈائنامکس۔ حزب اللہ کے جو اہم ہتھیار ہے وہ جنگ کی نوعیت کو بدل سکتا ہے، اور جس طرح حزب اللہ آج کل حملے کر رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ المیادین اخبار کا خبر ہے سسپیکٹڈ یمنی بیلسٹک میزائل، اور اس نے جو ہائپرسونک میزائل ساؤتھ القدس میں اس نے میزائل داغ دیا ہے، اور وہ بالکل اپنے نشانے پہ لگا ہے، جس سے بہت زیادہ تباہی بھی ہوئی ہے۔ یہ فلسطین نام کا ہائپرسونک میزائل ہے، اور یہ یمن سے داغ دیا گیا ہے۔ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا اور یہ نشانے پر جا لگا ہے۔ المیادین کا خبر ہے کہ US کے کانوکو گیس فیلڈ پر شام میں میزائل اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پر دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ یہ شام میں US کا کانوکو گیس فیلڈ ہے جہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ شمالی کوریا کے کیم جونگ نے یہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ پاس ڈپلومیسی ایکسپوزڈ پرسسٹنٹ US ہاسٹیلٹی، کہ امریکہ کے ساتھ پہلی والی دشمنی برقرار ہے، اور اس کی سفارتی کوششیں صرف لفظی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور امریکہ اپنی دشمنی دکھا رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف ہم کسی بھی جارحیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کچھ خبریں لبنان کی طرف سے بھی ہو جائے۔ آج حزب اللہ نے بہت زبردست بمباری کی ہے اسرائیل کے شہروں پہ، اور جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اسرائیل میں ہر جگہ آگ ہی آگ جل رہا ہے، اور یہ آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے، گرد و غبار ہے، اور یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالا دھواں اٹھ رہا ہے، اور فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ رشیا کی طرف سے خبر ہے پوٹن آرڈر اٹیک آن US ملٹری سائٹس ڈیفنس فرمز FBI ادر ایجنسیز ایشوز۔ پوٹن صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ US کے جو سائٹس ہے اور جو اڈے ان پہ حملے شروع کر دی جائے۔
غزہ سے خبر ہے، اسرائیل سے سارجنٹ فرام گیواٹی بریگیڈ کیلڈ ان ناردرن غزہ۔ ناردرن غزہ میں اسرائیل کے ایک سارجنٹ کو مار دیا گیا ہے جو کہ گیواٹی بریگیڈ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے اس کا جنازہ ہو رہا، یعنی اس کو دفنایا جا رہا ہے۔ چائنا کال فار ICC آبجیکٹیویٹی آفٹر نیتنیاہو اریسٹ وارنٹ۔ چائنا نے بیان دیا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بہت زبردست کام کیا، جو کہ نیتنیاہو کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے، اور اس سے اس کا تشخص برقرار رہے گا اور اس نے غیر جانبداری کا کام کیا ہے۔ کیوبا وینزویلا پریزیڈنٹ ریٹریٹ سولیڈیرٹی وتھ پیلسٹائن۔ کیوبا وینزویلا کے صدر نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور سلام پیش کرتا ہوں ان غیر مسلم لوگوں کو۔ افسوس ہوتا ہے اسلام اور اسلام کے ٹھیکیداروں پہ اور ان لیڈران پہ جو کہ خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس نے US کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، جنہوں نے سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا 20 نومبر کو، جو کہ سیز فائر کے متعلق تھا اور بنا کسی شرط کے فوراً سیز فائر کرنا تھا، لیکن US نے اس کو ویٹو کر دیا۔ نابلس ریزسٹنٹ فائٹرز کنفرنٹ انویڈنگ اسرائیلی فورسز۔ نابلس میں جو کہ ایک اولڈ سٹی ہے فلسطین کا، اس میں ریزسٹنٹ فائٹرز مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل destroyed huge Gaza areas for crops, 90% of cattle killed UN۔ یہ المعدین کا خبر ہے، UN یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے 90% فصلوں کو تباہ کر دیا ہے اور بہت زیادہ جانوروں کو بھی مار دیا گیا ہے، یعنی جانور بھی محفوظ نہیں ہیں فلسطین میں۔ ٹرمپ opposes Israel annexation of West Bank، ریپبلکن سورسز۔ ٹرمپ کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو کہ اسرائیل ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہی ٹرمپ تھا جس نے پچھلے اپنے حکومت میں ویسٹ بینک کو اسرائیلیوں کے لیے جائز قرار دیا تھا، اور وہ اس کی حمایت کر رہے تھے کہ اسرائیل اس پہ اپنا قبضہ کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ وہ ملا سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے گی۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم تازہ خبریں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔